یہاں ایک سٹینڈ پر ایک سپرنگ کے ذریعے ایک جسم کو لٹکایا گیا ہے۔ یہ جسم اپنے ویٹ کے حساب سے نیچے کی جانب ایک فورس لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس سپرنگ کی لمبائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جتنی زیادہ یہ ویٹ نیچے کی جانب فورس لگاتا ہے، اتنا ہی اس سپرنگ کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں لگنے والی فورس اور لمبائی میں ہونے والے اضافے کے درمیان گراف بھی بنایا جا سکتا ہے۔ وائی ایکسس پر لگنے والی فورس لکھ لیتے ہیں اور ایکس ایکسس پر لمبائی میں ہونے والا اضافہ ڈیلٹا ایل لکھ لیتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان گراف بنایا جائے تو وہ کچھ اس طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ اس گراف پر اگر غور کیا جائے تو اس گراف کا پہلا حصہ تقریباً ایک سٹریٹ لائن ہے، جس کا مطلب ہے کہ فورس اور لمبائی میں ہونے والا اضافہ ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہیں۔ فورس زیادہ لگائی جائے تو لمبائی میں اضافہ زیادہ ہوتا ہے، اگر فورس کم لگائی جائے تو لمبائی میں اضافہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے لگائی جانے والی فورس اور اس کی وجہ سے ہونے والا لمبائی میں اضافہ ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہیں۔ یہاں فورس سپرنگ کے یونٹ ایریے پر اپلائی ہونے والی فورس ہے، تو یہ ایک طرح سے سٹریس ہے۔ لمبائی میں ہونے والا اضافہ اس سپرنگ کی حالت میں تبدیلی ہے، تو یہ ایک طرح سے سٹرین ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سٹریس اور سٹرین ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہیں۔ اس گراف کا آخری حصہ ایک چوٹی پر پہنچنے کے بعد فلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فورس مزید اپلائی کرنے پر لمبائی میں اضافہ نہیں ہو رہا، جس کا کلیئر کٹ مطلب ہے کہ فورس ایک خاص حد تک اپلائی کی جا سکتی ہے، اس کے بعد فورس اگر مزید اپلائی کی جائے تو لمبائی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ آخری حد اس سپرنگ کا بریکنگ پوائنٹ ہے۔ حد تک پہنچنے کے بعد اگر مزید فورس لگائی جائے تو یہ سپرنگ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی لمبائی میں مزید اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ حد اس کی الاسٹک لمٹ ہے۔ اس لمٹ کے اندر اگر فورس اپلائی کی جائے تو اس سپرنگ کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اس لمٹ سے باہر یا اس لمٹ سے زیادہ اگر فورس اپلائی کی جائے تو اس سپرنگ کی لمبائی میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سپرنگ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس حد کو اس سپرنگ کی الاسٹک لمٹ کہتے ہیں۔ ہکس لا یا ہک کا قانون۔ رابرٹ ہک نے یہ بتایا تھا کہ کسی بھی جسم کی الاسٹک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے اس جسم پر لگنے والی سٹریس اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی سٹرین ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پرپورشنل رہتی ہیں۔ سٹریس کا فارمولا ہے سگما از اکول ٹو ایف آور اے، سٹرین کا فارمولا ہے ایپسیلان از اکول ٹو ڈیلٹا ایکس آور ایکس۔ ڈیلٹا ایکس کا مطلب ہے چینج ان ڈیمینشن اور ایکس کا مطلب ہے اوریجنل ڈیمینشن۔ ہک کے قانون کے مطابق سٹریس اور سٹرین ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہیں، تو اس لیے سگما ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوگا ایپسیلان کے۔ اس کو سالو کیا جائے تو پرپورشنلٹی کی جگہ برابر اور کانسٹنٹ آئے گا، تو ایکویشن کچھ اس طرح سے ہوگی سگما از اکول ٹو کے انٹو ایپسیلان۔ یہاں اگر کے کی ویلیو نکالی جائے تو کے برابر ہوگا سگما آور ایپسیلان۔ اس کا مطلب ہے کہ ہک کے قانون کے مطابق سٹریس اور سٹرین کی نسبت ایک کانسٹنٹ ویلیو ہوتی ہے۔ ہک کا قانون سٹریس اور سٹرین کے درمیان ریشو کو ایک کانسٹنٹ ویلیو کے طور پر ڈیل کرتا ہے، تو سٹریس اور سٹرین کی کانسٹنٹ اس ریشو کو ماڈولس آف الاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ ماڈولس آف الاسٹیسٹی تین اقسام کے ہیں۔ اس میں سے پہلا ٹینسائل سٹریس اور ٹینسائل سٹرین کے درمیان نسبت ہے، اس ریشو کو ینگ ماڈولس کہتے ہیں۔ اسی طرح والیومیٹرک سٹریس اور والیومیٹرک سٹرین کے درمیان نسبت کو ینگ ماڈولس کہتے ہیں۔ اسی طرح شیئر سٹریس اور شیئر سٹرین کے درمیان نسبت کو ریجیڈیٹی ماڈولس کہتے ہیں۔